إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الدخان کی 3 اور 4 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یقیناً ہم نے اس یعنی قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کب نازل کیا، اس کے لیے جس رات کا تذکرہ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ کہا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. لیلۃ القدر اور رمضان کے مہینے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اسی رات کا ایک نام لیلہ مبارکہ بھی ہے، یعنی مبارک رات. بہت سے لوگ یہاں سے 15ویں شعبان یعنی شب برات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں یہاں پر لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے. حالانکہ یہاں لیلہ مبارکہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اگر کوئی لیلہ مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد لیتا ہے شب برات، جو کہ خود ساختہ نام ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے،
تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر قرآن مجید رمضان میں نہیں بلکہ شعبان میں نازل ہوا، جبکہ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر بالکل واضح آیت موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بالکل بات واضح ہو گئی کہ لیلہ مبارکہ یا لیلۃ القدر یہ دونوں سے مراد ایک ہی رات ہے، اور وہ رات ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے جو طاق ہوتی ہیں، کوئی ایک رات اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا، تو یہاں سے یہ بات ختم ہو گئی۔ اور ایک جہالت اور کی جاتی ہے، وہ جہالت یہ کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، کہ ہر حکم کو لے کر اللہ کی طرف سے فرشتے روح الامین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ فیصلے فرشتوں کے ہاتھوں میں سونپے جاتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کے مطابق، اور وہی حکم وہی فیصلے لے کر فرشتے زمین پر اترتے۔ اور یہاں بھی سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ گویا یہ رات اور وہ رات دونوں ایک ہے، لیکن یہاں حضرت جبریل کے لیے جو ایک لقب قرآن میں آیا ہے وہ ہے روح، اور اس سے جو ہے جوہلا نے کہہ دیا کہ روحیں نازل ہوتی، روحیں نازل ہوتی۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے۔ اوپر کا مائک تو نہیں کھولے ہیں؟ کھلا ہے؟ ہاں، نہیں تو بوال کھڑا ہو جائے گا۔ تو روح نازل ہوتی ہے، اور اس سے مراد قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے، لائٹیں، کمکمیں، چراغاں جس قدر ہو صاف صفائی کر کے۔ اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ شب برات کو روحیں اترتی، حتیٰ کہ بعض ایسی کتابیں بھی ہیں جن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہر مرنے والا جو مر گیا اس کے خواہش کے مطابق، جیسے اس کی زندگی میں خواہش تھی، وہ کھاتا پیتا کیا تھا، اس کے مطابق کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں تیار کر کے جو ہے اس کے لیے رکھ دیتے تاکہ وہ اس کی روح آئے تو وہ چیزیں پائے کھانے کو۔ اگر وہ بیڑی سگریٹ پیتا تھا تو اس کا بھی اہتمام کرتے، حتیٰ کہ دارو شراب بھی بوتل میں رکھ دی جاتی، حتیٰ کہ ایک بیوہ عورت اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہے کہ آج تو روح اترنے والی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح سے کیا مراد لیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ روح سے مراد حضرت جبریل ہے۔ فرشتے آتے ہیں جبریل کی معیت میں، اللہ کا جو کوئی فیصلہ ہے وہ سب جو ہے اللہ کے بندوں تک پہنچنا ہے، فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی وہ جیسے ہے ویسے نبھاتے ہیں۔ تھوڑا اس کو آگے لیجیے۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہے، لیکن جوہلا میں ایک عجیب باتیں معروف ہو گئی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب برات کا ذکر نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں۔ قرآن کی جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے وہ تو باطل ہے سراسر، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا گیا، اور قرآن مجید رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، بالکل صحیح نص سے بات ثابت ہو گئی۔ اور پھر اس پر وہ بدعقیدہ جو بدعقیدگی پھیلائی جاتی ہے وہ بھی درست نہیں کہ روحیں نازل ہوتی۔ یاد رکھیں، روحوں کا معاملہ ایسا ہے، وہ نیکوکار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، اور اگر وہ برے بدکار ہیں تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ان کو وہاں سے اپنے گھروں کو لوٹنا،
یا اپنے منمانی آنا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے باطل عقیدہ ہے۔ کوئی نیک روح بھی کہیں نہیں آتی کسی کی مدد کے لیے، اور کوئی بری بدکار تو چھوڑیے، وہ تو سخت گرفت میں ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ایسے ہی جو ہے بھٹکتا ہوا آج شرک میں جا پہنچے کہ فلاں بزرگ کی روح آ گئی، فلاں بزرگ آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے نبی کی آمد ہوتی ہے، شعر و شاعری کی جاتی ہے، نبی کی آمد مرحبا کے گیت گائے جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ جو بھی روح، جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا، وہ جانے کے بعد پھر دوبارہ یہاں آنے والا نہیں۔ نیکوکار لوگوں نے خواہش کی، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ وہ شہداء جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی خواہش ہوئی کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، جو تیرے راستے میں شہید ہونے کا مزہ آیا وہ کہاں ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے یہاں بات طے ہو چکی ہے کہ جو دنیا سے آ گیا اس کو دوبارہ نہیں جانا ہے۔ مسلم وغیرہ کی حدیث میں یہ بات آئی ہوئی۔ بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی کوئی فضیلت بھی ہے۔ دیکھیں فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کے ثابت تھے دو طرح۔ ایک تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور صحت کے ساتھ، یعنی صحیح حدیث، اور دوسرے وہ جو مروی ہے لیکن سب روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، لوگوں نے ان کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شعبان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتیں، صحیح حدیثیں کون کون سی ہیں۔ طبرانی، ابن حبان، بیہقی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، حقد ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث اور بھی ہے، وہ بھی صحت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے تعلق سے کہا وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيحٌ بِلَا رَيْبٍ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث تمام طرق کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی معروف کتاب السلسلۃ الصحیحہ 1144 نمبر حدیث میں بیان کی۔ دوسری حدیث جسے انہوں نے صحیح الجامع 1898 میں ذکر کی اور صحیح حدیث ہے، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ ڈھیل اس لیے کہ وہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں۔ وَيَدْعُ عَلَى الْحِقْدِ بِحَقْدِهِمْ، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں۔ یہ دو حدیثیں یا اسی سے ملتی جلتی بعض اور روایات جو صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں یا حسن درجے کی حدیث تک، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ 15ویں شعبان کی کچھ فضیلت ضرور ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فضیلتیں بیان کی تو اپنی امت کو آپ نے اس کے لیے کوئی عمل نہیں بتایا کہ وہ روزہ رکھیں، کہ وہ رات کو عبادت کریں، کہ توبہ اور استغفار کریں، کہ رات کو بیدار ہوں یا اور کوئی عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل انہیں نہیں بتایا، جبکہ بہت سے دن، بہت سے رات آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے جب اس میں ذکر کیا تو فضیلتیں بھی بیان کی۔ جیسے لیلۃ القدر میں آپ نے کہا جو شخص من قام لیلۃ القدر، جو آدمی لیلۃ القدر میں کھڑا ہو، قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اگر اس کی نیت اچھی ہے۔ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، دیکھیں جہاں اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی، قیام کرنے کی آپ نے رغبت دلائی اپنی امت کو۔ اسی طریقے سے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ایک چھوٹی سی گھڑی ہے جس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل علم نے کہا جب امام صاحب ممبر پر آتے ہیں وہ ہے، بعض نے کہا نہیں جب وہ دو خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں، کچھ نے کہا یہ عصر کے بعد ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا وہ مختصر ہے، اس میں اگر کوئی دعا انسان کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے۔ دیکھیں جب اللہ کے رسول نے اس گھڑی کی فضیلت بیان کی تو فرمایا اس میں تم دعائیں کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کوئی تعلیم نہیں دی کہ لیلۃ القدر کی جیسے دی ہے کہ تم اس رات کو بیدار ہو یا اس کے دن کا روزہ رکھو، ایسا کچھ نہیں۔ اب اس سلسلے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں ضعیف ہیں اور صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ ایک حدیث اس طرح پیش کی جاتی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب۔ یہ روایت ترمذی میں، ابن ماجہ میں آئی ہے، ضعفہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریاں پالتے تھے، جتنی بکریاں ان کی ڈھیر تھیں تو کہا جتنے ان کے بکریوں کے بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ضعیف امام ترمذی نے خود کہا اور امام بخاری نے بھی اسے ضعیف کہا، تو اس طرح کی باتیں۔ اسی طرح ایک حدیث اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرے اور اس کے دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کی بخشش کرتا ہے۔ روایت اس طرح ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ، اللہ تعالی رات کو نازل ہوتا ہے 15ویں شب کو اور پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو استغفار کرے بخش دوں، کوئی ہے رزق طلب کرے رزق دوں، کوئی ہے جو بیماری میں ہو اسے عافیت دوں، کوئی ہے جو سوال کرے اسے عطا کروں، اسی طرح فجر طلوع ہونے تک۔ یہ روایت بھی ضعیف الجامع میں آئی ہے اور موضوع روایت ہے، یعنی گھڑی ہوئی روایت، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شعبان کی فضیلت میں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں چند ایک کو چھوڑ کر سب کی سب ضعیف ہے، جس میں کچھ عمل کرنے کا حکم ملتا۔ اس کے برعکس یہ شعبان کے 15ویں شب کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کو پکار کر کہتا ہے مانگو میں دوں گا، مغفرت طلب کرو بخش دوں گا، رزق طلب کرو عطا کروں گا، سوال کرو دوں گا۔ شاید اسی لیے لوگ شب برات میں بھیڑ لگا دیتے کہ آج مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سال میں شب برات کو نہیں بلکہ ہر رات اللہ تعالی یہ اعلان کرتا ہے،
فضیلت تو شب برات کی تب ہوتی جبکہ واقعتاً اسی رات یہ اللہ کی جانب سے بخشش کا اعلان ہوتا ہو. الحمدللہ یہ تو ہر رات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہم کو اور آپ کو اعلان کیا جاتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات ہوتے ہی نازل ہوتا ہے. یہاں یہ ہے کہ جب ثلث رات باقی رہ جاتی ہے, 2 ثلث جب گزر جاتے ہیں اور ثلث رات باقی رہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. جو دنیا سے آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے, اللہ کیسے نازل ہوتا ہے ہم اس کی کیفیت نہ جانتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے جیسے ہمارے اسلاف کہتے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اللہ تعالیٰ ویسے نازل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں. من یسألنی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو نواز دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے استغفار توبہ کرے اور میں اس کو بخش دوں. یہ ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے, یعنی جس وقت ہم اٹھ کر سحری کرتے ہیں, فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے یہ وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ کے یہاں سے ہر رات یہ آواز آتی. ہر رات اٹھ کر ہم عبادت کریں, ہر رات اللہ سے مانگیں. جو کام ہر رات اللہ کے یہاں سے ہمیں دیا گیا ہو موقع کرنے کا, اس کے لیے پھر شب برات اور شعبان کی نصف رات کا انتظار کرتے بیٹھنا, یہ کہاں کی ضرورت ہے اور کون سی عقل مندی ہے کہ اس کی فضیلت کو مانا جائے. جب اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے بندوں کو اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو میں تمہاری بخشش کر دوں گا, میں تمہیں عطا کروں گا, میں تمہیں نوازوں گا, تو اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بدعت بہت بری چیز ہے. اسلاف کہا کرتے تھے کہ شیطان کو, ابلیس کو بدعت کا گناہ جو ہے زنا کاری, بدکاری اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شخص جب بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کیا. شراب پینے کے بعد شراب کے نشے میں دھت ایک شخص ممکن ہے کچھ دیر کے لیے اس کے حواس باقی نہیں ہے, لیکن جب ہوش آتا ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ میں نے کتنوں کو تکلیف دی, میں کیوں پیتا ہوں, نہیں پینا چاہیے, اپنی عادت سے مجبور ہے. زناکاری بدکاری میں ملوث شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی نیکی کا کام نہیں برائی کر رہا ہوں. اور جس شخص کو یہ احساس ہو کہ میں برا کام کرتا ہوں کبھی بھی توبہ کر لے گا. کوئی سمجھایا, کوئی بتایا, کبھی بھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اس کی بات سمجھ میں آ گئی, توبہ کر لیا. لیکن بدعت جیسے قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی کہیے میں تمہیں بتاؤں کہ نیکی کرنے کے باوجود, بھلائی کرنے کے باوجود خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا. وہ لوگ جو دنیا میں بڑی نیکیاں کرتے رہے, ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی تمام نیکیاں ان کی برباد ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ, اور وہ یہی گمان کیے بیٹھے رہے, سوچتے رہے کہ یحسنون صنعا, کہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں. تو یہ بدعت کبھی شب معراج کے نام پر, کبھی شب برات کے نام پر, کبھی محفل میلاد کے نام پر, یہ جو ہم نے بنا لی ہے نا, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا ہوئے تو آپ کی زندگی میں آپ کے پیدائش کا دن نہ جانے کتنی مرتبہ آیا. آپ معراج پر گئے, آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ وہ معراج کی رات آئی. شب برات نہ جانے کتنی مرتبہ. لیکن کہیں نہیں ایک حدیث بھی ملتی کہ اللہ کے رسول نے ان راتوں کی کوئی فضیلت بیان کی. آپ کے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بے چین رہتے تھے, بے قرار رہتے تھے کہ آپ کا اشارہ مل جائے تو اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جائیں, ان کو بھی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملی. یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ہم لوگ ایسے ایسے اعمال معاشرے میں پیدا کر لیے کہ اسی پر جو گئے اسلام و کفر کو ہم نے کسوٹی کے طور پر پیش کر دیا کہ اگر کوئی ان راتوں کو نہیں مانتا تو وہ بے دین ہے, فلاں فلاں نام اس کا, اور نہ جانے کون کون سے لقب اس کے نام سے جوڑ دیے جاتے. یاد رکھو میرے دوستو, بدعت بدعت ہے. اللہ کے رسول ہر خطبے میں کہتے تھے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, بدعت گمراہی ہے, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی. اللہ کے رسول نے جہاں بجائے ان چیزوں سے ہم کو اور آپ کو بہت سختی سے منع کیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے, اور اس کی وجہ کیا تھی صحابہ کرام نے دریافت بھی کیا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں, رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں وہ ہے شعبان کا مہینہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا. یہ جواب بھی شعبان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, رواه النسائی 2357 وحسنه الألبانی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے یعنی شعبان کا جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ شعبان اور رجب اور رمضان کے درمیان ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزہ رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ, یہ جو شعبان کا مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ رب العالمین کے یہاں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر. اللہ کے رسول نے کہا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو وہاں پر میں روزے دار کی حیثیت سے لکھا جاؤں, میں روزے سے رہوں. تو یہ بھی ایک حدیث شعبان کے فضیلت کے لیے. کیا آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہاں ایک بات بیان کروں کہ لوگوں کے اعمال جو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں وہ 3 طرح ہیں. ایک تو روزانہ رات دن ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پہنچتے, اور ایک ہفتہ واری یعنی پیر اور جمعرات کو, اور ایک سالانہ شعبان کے مہینے کو. شعبان کے مہینے کے بارے میں تو یہ حدیث ذکر کی گئی. روزانہ حدیث میں آتا ہے کہ عصر اور فجر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے, ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی. جو فجر میں فرشتے آئے تھے وہ عصر میں, اور جو عصر میں آئے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اپنے فرشتوں کو جن کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اعمال کو وہ اللہ تک پہنچائیں. کیف ترکتم عبادی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب ہم آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس سے عصر اور فجر کی نماز کی فضیلت ثابت ہوئی کہ اگر ہم اس میں حاضر ہیں مسجد میں تو گویا ہمارا نام روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے. اور اسی طرح پیر اور جمعرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں لوگوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب پہنچے تو اس میں روزہ. تو شعبان کے مہینے میں روزہ کثرت سے رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن جن کو عادت ہے، جو سال میں برابر روزہ رکھ رہے ہیں، پیر کو رکھتے ہیں، جمعرات کو رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزہ رکھتے ہیں، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ رکھتے چلے جائیں، کوئی بات نہیں. یہ شعبان میں بھی رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ نصف شعبان 15 کو بھی رکھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے نہیں کہ جو ضعیف روایتیں پیش کی جاتی، اس لحاظ سے کہ وہ جو روزہ رکھتے آئے ہیں وہ معمول کے مطابق 15 شعبان کو آ گیا رکھ لے روزہ. اور 15 شعبان کو روزہ تو ہی ہے. کون سا روزہ ہے؟ ایام 20 کے 13 14 15 یہ تو روزہ ہے ہی، تو اس اعتبار سے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگوں کی عادت نہیں ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا چھوڑ دیں. حدیث میں بات ملتی ہے. جن کی عادت نہیں کہ وہ مہینے میں کچھ روزے رکھتے ہوں کرتے ہوں تو ان کو چاہیے نصف شعبان یعنی 15 کے بعد روزہ رکھنا چھوڑ دیں، رمضان کی تیاری کریں، رمضان کے لیے قوت اکٹھی کریں. ایسا حدیث سے ملتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتائی. اس میں کچھ ایسی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں جن میں شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، لیکن شعبان کے ان فضیلت والی راتوں یا دنوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ. اور یہ پورے شعبان کے مہینے پر محیط ہے، اس کے لیے 15ویں شعبان کے دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. باقی اس کے علاوہ جتنی باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں لوٹتی ہیں قبرستان جانا زیارت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا یہ سمجھنا کہ یہ لیلہ مبارکہ وہ رات ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، یہ سارے باطل عقیدے. جہاں تک مسئلہ ہے قبروں کی زیارت کا تو الحمدللہ ہمیں ہماری شریعت اس سے نہیں روکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، زیارت کرو قبروں کی اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. تو دعا تو ہم اپنے میت کے لیے جہاں ہیں وہاں سے کر سکتے. اگر قبرستان جا رہے ہیں نا تو صرف میت کے دعا کی نیت سے نہیں بلکہ وہاں جا کر کچھ نصیحت حاصل کریں گے، کچھ نرمی پیدا ہوگی دل میں کہ ایک دن مرنا ہے، اس کے لیے آپ کو جانا ہے. لیکن آج قبرستان کا، قبروں کا، یا جو ہے خانقاہوں کا یا خاص مزاروں کا جو حال بنایا گیا ہے یا بنایا جاتا ہے، وہاں جا کر آپ آخرت یاد نہیں کریں گے، وہاں تو آپ کو دنیا یاد آئے گی. قوالیاں ہو رہی ہیں، پھول بکھرے ہوئے ہیں، چمچماتے پتھر، لائٹنگ، یا آخرت یاد آئے گی آپ کو. آخرت تو کسی ایسی
قبر کے پاس سے گزریں، جو آدھی ڈھل گئی ہے، ادھر ادھر قبریں کھلی پڑی ہیں، اور دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ پتہ نہیں مجھے بھی میسر آئے گی نہیں، جہاں تک دیکھیں قبریں ہی قبریں، وہاں انسان کا دل ڈرتا ہے اور اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن مر کر مجھے بھی اللہ کے ہاں منہ دکھانا ہے اور قبرستان آنا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، جو کچھ ثابت ہے اس پر عمل کریں اور بدعات سے بچیں۔ بدعات بہت بڑی گمراہی ہے، یہ انسان کو توبہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ کیوں؟ انسان سمجھتا ہے میں گناہ کہاں کر رہا ہوں جی، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ وہ ساری بدعات پر جو عمل کرتا ہے نیکی خیال کر کے کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ توبہ وہ کرتا ہے جو یہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ نہیں نیکی کر رہا ہوں، اسے توبہ کہاں میسر آئے گی۔ بہرحال وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں پیش کی گئیں اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اطاعت رسول پر اللہ تعالیٰ ہمیں گامزن فرمائے اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خون کی، ان کے مال کی، ان کے آبرو کی حفاظت فرمائے کہ یہ یقیناً وہی قادر مطلق ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔